بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام شہزاد فاروق ہے اور آئیڈیولوجیکل ڈسکورس پوڈ کاسٹ کی اسپیشل ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے ساتھ موجود ہیں زید منور بھائی اور عبداللہ بن ثقلین بھائی۔ پچھلی کچھ ایپیسوڈز میں ہم نے ایک فیمنزم پر ایک بڑی تفصیلی سیریز بنائی ہے، تو اگر آپ اسے دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ مینولی ہمارے چینل پہ سرچ کر سکتے ہیں، آئیڈیولوجیکل ڈسکورس پوڈ کاسٹ۔ آج کی جو ایپیسوڈ ہے یہ کافی اسپیشل ایپیسوڈ ہے۔ اس میں ہم ان سارے کرٹیسزم کو دیکھیں گے جو نان مسلم، فیمنسٹ اور اینٹی اسلام کی طرف سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ مختلف سوالات، مختلف الزامات اور کس میں کس حد تک کیا سچائی ہے، ہم آج انہی سوالوں کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ میرا سب سے پہلا سوال زید بھائی سے ہے۔ زید بھائی، اکثر یہ سوال آتا ہے کہ اسلام کا جو وراثتی سسٹم ہے اس میں مرد کو وراثت میں دو حصے ملتے ہیں اور عورت کو ایک حصہ ملتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ وراثت، باپ کی وراثت میں عورت کو برابر کا کیوں نہیں دیا جاتا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، وراثت اسلام کا جو تصور ہے اس کے متعلق وہ یہ ہے کہ ایک باپ جب یہ دنیا چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کی اولاد اور اس کے پیچھے رہ جانے والے لوگ، ان کی کفالت کے لیے وہ چیز استعمال ہوتی ہے، یعنی وہ کسی گورنمنٹ کے پاس نہیں جا رہی، وہ کسی ادارے کو نہیں جا رہی، بلکہ یہ کہ اس کی اپنی اولاد۔ یہ ایک سسٹم اسلام نے بنایا جہاں پہ وہ اصل میں آنے والے لوگوں کے ہاتھ مضبوط کرنے کا کام کرتا ہے۔ اب اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اصل میں عورت کو اسلام نے جو کفالت کی اس کی ذمہ داری ہے وہ اس کے شوہر کے سپرد کی ہے۔ عورت نے اس گھر کے اندر نہیں رہنا کہ جس کے اندر وہ وراثت تقسیم ہو رہی ہے، یا اس نے اپنی معاش کے لیے بندوبست خود نہیں کرنا، بلکہ یہ کہ اس کے لیے پورا ایک ایسا نظام خاندان تشکیل دیا گیا جس کے اندر ایک شوہر ہے جو اس کا کفیل ہے، اور اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کی تمام ضروریات زندگی کی فراہمی کو وہ یقینی بنائے۔ اگر وہ فوت ہوتا ہے تو پھر اس کی اولاد، اچھا یہ پھر ان سب سے اس کو وراثت میں عورت کو علیحدہ سے بھی حصہ مل رہا ہے۔ ایک مرد کی تو ایک ہی وراثت ہے نا جو اس کو مل گئی یا وہ آگے اس نے دے دی، لیکن عورت کو ان سب سے وراثت میں حصہ ملے گا۔ تو اس لیے عورت کی وراثت کو آدھا رکھا گیا، کیونکہ اس کے لیے کوئی معاشی خود کفیل کرنے کا اور اس کے اوپر کوئی ذمہ داری اس طرح کی عائد نہیں ہوتی تھی، یا اس کو کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی کہ وہ خود کفیل ہو جائے معاشی طور پہ۔ ہاں لیکن اگر وہ وراثت کے اندر سے تجارت کرنا چاہتی ہے، کاروبار کرنا چاہتی ہے، تو پھر اسلام نے کہا کہ اس کے شوہر کے اوپر، اس کے بچوں کے اوپر یہ فرض ہے کہ اس کی ذمہ داری کے بغیر کوئی ایک روپیہ بھی اس سے نہیں لے سکتے۔ یہ اگر وہ تجارت کر کے کماتی ہے وہ سارا کچھ اس کا ہوگا۔ تو اس لیے اسلام جو ہے اس کو، یعنی ایک بالکل نارمل سی بات ہے اور جینون بات لگتی ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو پھر اس کو یہ تھوڑا سا جو اسلام دے رہا ہے، آدھا جو دے رہا ہے، یہ بھی اسلام کا یہ احسان کا معاملہ ہے، ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے تمام ضروریات کو پورا کر دیا عورت کیونکہ کی۔ اس نے عورت سے اس کی کفالت کی ذمہ داری اس پر رہنے ہی نہیں دی، مرد اس کا کفیل ہوتا ہے۔ بالکل۔ یہاں پہ دیکھیں کہ اسلام میں ایک طرف سے دوسری طرف سے دیکھیں تو مرد جو ہوتا ہے اس کو جو وراثت ملتی ہے وہ اس نے خرچ کرنی ہوتی ہے اپنے بیوی پہ، اپنی بہنوں پہ، اپنے بچوں پہ۔ جو عورت کو وراثت ملتی ہے اس نے صرف اپنے اوپر خرچ کرنی ہے، اس نے کسی اور کی طرف ڈسٹریبیوٹ نہیں کرنی۔ تو آپ کا سوچ کہ جب مرد کے اوپر زیادہ رسپانسبلٹی ہے، اس کو زیادہ چیزیں ملنی چاہیے وراثت کے حساب سے، عورت کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے تو اس کو وراثت کا اس سے آدھا حصہ ملتا ہے، اور اس میں کوئی اوپر بڑھتی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو صرف وراثت کو ایک رائٹ کے اس میں دیکھیں گے علیحدہ سے نکال کے، ظاہر بات آپ کو ناانصافی لگے گی، پر اس کو آپ پورے میں دیکھیں، جب مرد خرچ کر رہا ہے عورت خرچ نہیں کر رہی تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ ایکول بیلنس سسٹم ہے۔ بالکل، اگر مرد کماتا ہے تو اس کی جو کمائی ہے اس کی بیوی بھی وہ مان سکتی ہے، اس کا حق ہے۔ لیکن اگر بیوی کماتی ہے، عورت خود کماتی ہے، بزنس وغیرہ کرتی ہے، تو مرد کا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ بڑا جینون اور بڑا ریزنیبل آنسر ہے اس کا۔ اچھا جی، اگلا سوال آتا ہے کہ اسلام عورت کو کیوں مجبور کرتا ہے کہ وہ پردہ کرے؟ اچھا، تو اس میں اب بات کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ عورت کو پردہ کرے۔ اب اس میں اختلاف اس پہ آیا تھا صرف کہ منہ پہ پردہ کریں نہ کریں، پر ویسے پردہ کرنے کا، بال وغیرہ کرنے کا اسلام میں متفق ہے سب۔ اب اس میں کوشچن آیا تھا کہ کیوں پردہ کریں۔ اب یہاں پہ کیوں دو لفظ ضمن میں آیا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ دنیاوی حساب سے دیکھیں کہ کیا فائدہ ہے، کیا ریشنلائزیشن ہے اس کے بہائنڈ، کیا اللہ کی حکمت ہے اس کے بہائنڈ۔ دوسری بات اگر آتے ہیں کیوں کریں، کس کے حکم پہ کریں، تو اللہ کے حکم پہ کر رہے ہیں۔ ریشنلائزیشن پہ آ جاتے ہیں تو آپ تو پھر مرد اور عورت معاشرے میں جیسے رہتے ہیں ہم،
دونوں اسلام جو معاشرہ کریٹ کرتا ہے اس معاشرے کے اندر دونوں کے اندر اپنے اپنے اسپیس میں رہتے ہیں, دونوں کو سیگریگیٹ کرتا ہے معاشرہ, اور ان کو صرف ہم آہنگی ملتی ہے آپ شادی کے یا پھر خاندان کے اس میں ملتی ہے. اب اس معاشرے میں ایک پاکیزگی, نگاہوں کی پاکیزگی, اور اس کے علاوہ دوسری بے حیائی کی روک تھام کرنے کے لیے اسلام یہ کیوں پریونشن میں یہ پیش کرتا ہے کہ عورت اگر مرد کو نہ دیکھے اور مرد عورت کو نہ دیکھے, عام طور پہ عام آپس میں انٹریکشن نہ ہو, تو آپ کے پاس باقی سارے بے حیائی کے راستے ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں. کیونکہ آپ سیدھی سی بات ہے کہ جو راستے شروع ہوتے ہیں بے حیائی کے, پہلی بار نگاہ سے شروع ہوتے ہیں, نگاہ سے شروع ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ کے فزیکل انٹریکشن شروع ہوتے ہیں. آپ ہاتھ ملانا گئے, اسلام نے ہاتھ ملانے سے منع کر دیتا ہے, آپ فزیکل انٹریکشن سے منع کر دیتا ہے. اور عورتوں میں اگر آپ دیکھیں تو عورتوں کی خوبصورتی, ان کی جسم میں بال, ان کی باقی جسم کے سارے اس میں جمع ہوتی ہے, اور مردوں کی انٹریکشن عورتوں کے ساتھ عام طور پہ زیادہ تر جسمانی راہ سے ہوتی ہے, دیکھنا پسند کرتے ہیں مرد. تو اس کو روکنے کے لیے ایک عورت اگر اپنے آپ کو چھپانا چاہ رہی ہے, اپنی پاکیزگی کی دکھانا چاہ رہی ہے, تو اس میں کیا ایشو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا اٹھائے. اب یہ تو ایسے ہے کہ آپ امریکہ میں جائیں اور آپ کے نیوڈ بیچ پہ جو ننگی عورتیں پھر رہی ہیں تو کپڑے پہنے, ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, پر جو عورت اپنے اوپر کپڑے پہننا چاہتی ہے اس پہ اعتراض ہو رہا ہے. اچھا, یہ سوال تو میرے بھی اکثر ذہن میں آتا ہے کہ وہاں پر مغرب کی اگر عورت کچھ بھی کسی قسم کا لباس اگر اوڑھنا چاہتی ہے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یار ہم آزادی دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمارے سسٹم میں جب یہ چیز موجود ہے اور ہر عورت اپنی مرضی سے اور اس کو بڑا پاکیزہ مانتی ہے کہ وہ ایک حجاب کری ہے, تو اس کو پھر وہ کیوں نہیں ہمیں ایک آزادی کی اس نظر سے دیکھتے. مغرب کی یونیورسٹیز میں جو برقع پہنتی ہیں, جو حجاب کرتی ہیں عورتیں, ان پر سختی ہے, لیکن ایک دوسری غیر مسلم عورت پہ کوئی سختی نہیں ہے, وہ کسی بھی قسم کا لباس پہن سکتی ہے. تو یہ آزادی ہمیں بھی کیوں نہیں ملتی؟ یہ قسم کی ہپوکریسی ہو گئی نا. اس میں نا بہت اہم بات ایک یہ ہے کہ اصل میں مغرب نے حجاب کی تضحیق کی, اس کو اتنی ایک حقیر اور ایک اتنی عجیب سی چیز بنا کے پیش کیا کہ جس طرح ہم یہ باقی 4 شادیاں کیوں اور پھر اس طرح کے معاملات میں ان سے مروب ہوئے, اور ہمیں یہ لگا کہ یار ہاں یہ بات جو ہے نا کہیں پہ وہی تہذیب ان کی, جس میں انہوں نے اس کو ایک بہت حقیر چیز کے طور پہ سامنے پیش کیا کہ یہ تو کتنی فضول سی چیز ہے کہ آپ اپنا منہ چھپا کے پھر رہے ہیں, یعنی باقاعدہ تضحیق کی گئی. اس کا اثر لیا مسلم خواتین نے بھی, کہ جس کی وجہ سے یعنی آپ یہ دیکھیں نا کتنی, یہ اسی طرح سے کوئی کسی کو کہے کہ آپ کے منہ پہ ناک کیوں ہے, یعنی ہم اس کو کتنی فضول سی بات سمجھیں گے کہ یار یہ عجیب اعتراض کر رہے ہیں. تو مسلمانوں کے لیے بھی یہ اسی طرح کی چیز بنا دی گئی, انہوں نے بار بار اس کی تصدیق کر کے کہ ہم جو ان لوگوں سے مروب اتنے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ یار یہ چیز نا واقعی بڑی کوئی حقیر چیز ہے, اور اس کو تو پہننا یہ تو روشن خیالی کے بھی متضاد ہے, یہ تو آزاد خیالی کے بھی متضاد ہے, اور یہ تو کوئی دقیانوسی سوچ ہے. تو یہ اس وجہ سے اصل میں ہم لوگ مروب ہوئے نا. اچھا, اور تیسرا سوال جو ہے, یہ ایک تو امپورٹنٹ بہت ہے کیونکہ سب سے زیادہ جو کریٹیسزم ہوتا ہے وہ اس قسم کی ہی چیزوں پر ہوتا ہے. اسلام میں جو سسٹم ہے مرد کی حاکمیت کا, کہ اگر وہ گھر پہ بھی وہ حاکم ہے اور اپنے باہر کے معاملات میں بھی وہ آزاد ہے, تو اس معاملے میں یہ بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ مرد کی حاکمیت ہی کیوں. مطلب اگر فیمنزم کو تو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا اور اس کو ڈینائی بھی کیا کہ عورت کی حاکمیت یا عورت کی برابری کیوں نہیں, لیکن یہاں پر یہ سوال ہے کہ مرد کی حاکمیت کیوں. دیکھیں اس میں تو بنیادی طور پہ پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ کسی ایک کو حاکم ضرور ہونا ہے, یعنی حاکم کے بغیر ریاست نہیں چل سکتی, ایک پرنسپل کے بغیر اسکول نہیں چل سکتا, یعنی کوئی ادارہ اس کے ایک اونر کے بغیر نہیں چل سکتا, کسی سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتا. دوسری بات یہ کہ 2 حاکموں کے ساتھ بھی نہیں چل سکتا. آپ کے ملک کے 2 وزیر اعظم ہو جائیں آپ کا ملک نہیں چلے گا, جس طرح بھی بہت سارے وزیر اعظم ہیں تو ملک نہیں چل رہا, ٹھیک ہے. آپ کے ایک اسکول کے 2 پرنسپل ہو جائیں آپ کا اسکول نہیں چل سکتا, یہ ہر وقت ان کے درمیان یہ تضاد رہے گا. یعنی یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ کسی ایک کو حاکم بنا کر, ہاں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ حاکم بنایا کس بنیاد پہ جا رہا ہے, مرد کو, یا کسی کو بھی اگر حاکم بنایا جا رہا ہے تو وہ کس بنیاد پہ بنایا جا رہا ہے. اس میں اسلام کی جو بنیادی طور پہ فکر ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ایک مضبوط معاشرتی نظام تشکیل دیا جس میں اس نے مرد کو ساری ذمہ داریاں سونپ دی ہیں. یعنی اس سے کہا کہ وہ کمائے بھی, وہ کھلائے بھی, وہ ضروریات کو بھی پورا کرے, وہ ہر طرح سے ان کی پروٹیکشن بھی کرے. اور اس نے اس کی فطرت کو دیکھ کے, یہ ایسے نہیں ہوا کہ جی کسی کو خیال آیا کہ جی مرد کو یہ کر دو, نہیں, یہ اس کی باقاعدہ جس فطرت کے اوپر اس کی تخلیق ہوئی تھی اس فطرت کو دیکھتے ہوئے یہ کہا گیا کہ یہ مرد آپ کو پروٹیکشن دے سکتا ہے, عورت کو بالکل دے سکتا ہے, بچوں کو دے سکتا ہے. آپ کے گھر میں تھوڑا سا معاملہ ہو جائے وہ مرد ہوتا ہے آپ کے, یعنی
ایک سوئچ تک جو ہے نا وہ بجلی کا اس میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ مرد کو فون ہوتا ہے اور وہ بھاگتا ہے. یہ ایک فطرت ہے جس کے بغیر چلا نہیں جا سکتا. تو اس لیے اس کی اس ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے یہ حاکم ایسا کوئی حاکم نہیں بنایا گیا، بلکہ یہ حاکم سے زیادہ ذمہ داری ہے. جس طرح سے کہا گیا تم میں سے ہر کوئی حکمران ہے اپنے گھر کا، مردوں سے یہ حدیث ہے، اور ہر حاکم سے اس کی رعیت کے بارے میں اللہ کے سامنے یہ سوال کیا جائے گا، اللہ کے سامنے اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا. تو اس لیے مرد کو حاکم بنایا کہ یہ اس کی اصل میں ذمہ داری ہے. اور ویسے بھی اگر جس طرح غیر مسلم ہمارے خاندانی نظام کو دیکھتے ہیں نا، انہیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے خاندانی نظام میں نا عورت وہ ایلیمنٹ ہے جو مشکل سے زندگی گزاری ہے، جس پہ ظلم وغیرہ ہو رہا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے اس کو ڈیٹیل میں، جیسے ہم نے اسٹڈی کیا، اس میں مرد کی زندگی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ مرد پر ساری کی ساری ذمہ داریاں مرد پر ہیں. بے شک وہ حاکم ہونے کی ہو، بے شک وہ گھر چلانے کی ہو، بے شک وہ جتنے بھی مسائل اوبیسلی ہوتے ہیں، عورت پر نہ تو کام کی کوئی ذمہ داری ہے کہ اس نے کمانا ہے یا وہ اس طرح کرنا ہے. تو اگر اس کو ہم زیادہ گہرائی سے دیکھتے ہیں تو یہاں پر زندگی مرد کی مشکل ہے. عورت کو اس سائڈ سے ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس نے صرف جو ہے اپنے خاندان کا نظام، اپنا جو اس کا اندرونی سسٹم ہے وہ چلا. مسئلہ یہ ہے کہ جو مغربی ہے، آپ کے پاس لبرلزم ہے، انہوں نے جاب یا کیریئر کو ایک بہت اچھی چیز بنا کر پیش کیا کہ بہت یہ عمدہ خیال ہے کہ آپ جائیں باہر اور کمائیں، اپنے آپ کو خود کفیل کریں، انڈیپینڈنٹ وومن کریں، امپاور کریں اپنے آپ کو. حقیقت یہ ہے کہ جاب کرنا ہے، کام کرنا ایزی چیز نہیں ہے. آپ جابس دنیا میں دیکھ لیں، آپ کے پاس 90% 95% تک لوگ جو مزدور ہیں، جو میسن ورک کرتے ہیں، جو یہ گٹر وغیرہ کام کرتے ہیں، وہ سارے مرد ہیں. کیوں نہیں اس میں وومنس آتی ہیں جاب میں؟ کیونکہ وہ کر نہیں سکتی. جاب کرنا آسان کام نہیں ہے. آپ کے پاس جتنی آپ کے پاس ٹینشن اور جتنا آپ کے پاس مسئلہ ہوتا ہے، آپ کے پاس مردوں کے اوپر جتنی وہ ایک بڑی ہوتی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے آپ کے پاس. جب بھی آپ ایک بڑے ہوتے ہیں، آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں جاب کرنی ہے، کام کرنا ہی ہے. ایز اے مرد آپ کے پاس ایک ذمہ داری آپ کو دی ہوئی ہے، آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. اب عورتوں کے اوپر جب ذمہ داری ہے وہ گھر کی ہے. ایک مرد اٹھ کے نہیں کہتا کہ اللہ نے مجھے ذمہ داری کیوں کی کام کرنے کی، میں نہیں کرتا کام، میں گھر بیٹھوں گا آرام سے. اور وہ ایک ایسے کرے گا معاشرہ پورا اس کے خلاف ہو جائے گا. عورت یہ کہہ سکتی ہے اور معاشرہ اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا. عورت کہے میں گھر پہ ذمہ داری نہیں، میں جاب کرنی، پورا معاشرہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہاں پہ یہ منافقت کیوں ہے؟ اچھا جی، یہ تو ہم نے بڑے اچھی طرح ڈسکس کر لیا. اگلا جو سوال ہے وہ امپورٹنٹ بھی ہے، کیونکہ یہ چیزیں عورت کو مسائل بھی پیش آتے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ بھی ہونا چاہیے کہ اسلام اس معاملے میں کس طرح رہنمائی کرتا ہے. اچھا جی، سوال یہ ہے کہ اسلام عورت کو مارنے کی اجازت کیوں دیتا ہے؟ اب سوال سے تو ہمیں لگتا ہے اوبیسلی اس طرح کہ اسلام عورت کو مارنے کی اجازت دے رہا ہے، لیکن یہ کچھ بڑے مخصوص پوائنٹس ہیں جو ڈسکس کریں گے ابھی. دیکھیں، پہلے تو سوال کی بیس یہ ہے، جو سوال آیا ہے نا، اس کی بیس یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں پہ بلکہ مختلف معاشروں کے اندر، اور صرف اسلام نہیں دیگر مذاہب بھی، وہ غیرت کے نام پہ قتل اور اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، گھناؤنے معاملات، جن کو ہم کسی صورت انسانیت کے متعلق اس کو نہیں لے سکتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر انسانی رویہ ہے، تو اس کو جوڑا جاتا ہے اسلام کے ساتھ یا مذہب کے ساتھ. پہلے تو یہ چیز کلیئر کی جائے کہ اسلام اس کو بہت جو ہے نا سخت الفاظ میں کنڈیم کرتا ہے، اور اسلام اس کی کسی صورت اجازت نہیں دیتا. کس طرح اجازت نہیں دیتا؟ ہم اسلام سے ہی لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، یہ ابھی داؤد کی حدیث ہے، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اس کی راویہ ہیں، اور ان کا وہ یہ کہتی ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس کی بیوی جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور ان سے کہا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ مار پیٹ کیا، اور اس کے نتیجے میں میرے جسم کے اوپر یہ نشان پڑ گئے، نیل پڑ گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب یہ دیکھیں یہ صحابی کی بیوی ہیں، لیکن ان سے کہا کہ اس نے اگر یہ تشدد تمہارے اوپر کیا ہے تو تم اس سے اپنا مہر لو اور اس سے علیحدگی اختیار کرو، اس سے طلاق لو اور سائڈ پہ ہو جاؤ، اس کے ساتھ تمہارا کوئی واسطہ نہیں. اسی طرح ایک اور صحابی نے پوچھا کہ ہماری عورتوں کے اوپر ہمارے کیا حقوق ہیں، ہم نے ان کی کون سی چیزیں پوری کرنی ہیں، کیا حقوق ان کو فراہم کرنے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تم پہنتے ہو ان کو پہناؤ، جو کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، اور ان کے منہ پہ نہ مارو، اور اس کے ساتھ یہ کہا کہ ان کو برا بھلا نہ کہو. اب یہ منہ پہ مارنے والی بات آ گئی. اب یہ جو اصل مین یہ جو بات ہے نا کہ اسلام اجازت دیتا ہے، وہ ایک آیت بھی ہے جس کو یہ کہیں گے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر وہ نصیحت نہیں مانتی تو پھر ان کو مارو، اگر ان سے تمہیں کسی طرح کی جو ہے وہ سرکشی کا ڈر ہے. تو وہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ مرد کو حاکم بنایا ہے.
اب ہوتا یہ ہے کہ جب ایک گھر کا بڑا ہے نا موجود ہے اور گھر میں کہیں پہ معاملات خراب ہو رہے ہیں تو حاکم کو ضرور ان کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. آپ اس چیز پہ اعتراض نہیں کر رہے کہ آپ کا وزیر اعظم یہ آرڈر دے رہا ہے کہ یہ جتنی بھی خرابیاں ملک کے اندر پیدا ہو رہی ہیں جو لوگ اس کو آپ پسند کرتے ہیں کہ ان کو سزا دینی چاہیے, تو یہ عورت کو جو سزا دی جا رہی ہے بالکل اسی دائرے کے اندر دی جا رہی ہے. اس کی حدود کیا ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. فقہا نے لکھا ہے یہ کچھ چیزیں کہ اگر عورت کو مارنے کی حد یہ ہے کہ آپ نے اس کو مسواک سے مارنا ہے. یہ مسواک میں اختلاف ہے کہ ہو مسواک ہی ہوگی یا کوئی اور چیز ہوگی, لیکن اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ مارنا بالکل معمولی صرف ڈرانے کی حد تک والا مارنا ہے. پھر 2-3 اصول دیے. اس کے جسم پہ نیل نہیں پڑنا چاہیے, جسم کے کسی نازک حصے پہ نہیں مارنا. حدیث میں آ گیا کہ اس کے منہ پہ نہیں مارنا. تو کیا مار رہے ہیں؟ اب کچھ بھی نہیں. یہ تو مطلب ایک ماں اپنے بیٹے کو جس طرح مارتی ہے کتنی معمولی سی بات ہو, کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ صرف اس کو سکھانے کے لیے سمجھانے کے لیے. اور پھر شرط لگائی کہ اگر سرکشی کا ڈر ہے, اگر نافرمانی کا ڈر ہے, اگر تمہیں ان سے کسی بدکاری کا ڈر ہے, کوئی اس طرح کا معاملہ ہے, پھر یہ حد ہے, اس کے علاوہ کوئی حد نہیں ہے. تو اس لیے کوئی مارنا شارنا نہیں ہے, یہ صرف جو ہے نا وہ ایسی خام خواہ کا سوال. اس میں ایک ایڈ کروں گا بات کہ جب ہم اس میں فقہ میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس شافعی اور مالکی اسکول فقہ کے جو ہے ہمارا مذہب, وہ یہ جورسپروڈنس دیتے ہیں, حدود دیتے ہیں کہ اگر عورت کے اوپر کسی شخص نے تشدد کیا اور اسے زخم پڑ گیا بیوی پہ, تو اس دونوں کے حساب سے اس شخص کے اوپر حد نافذ ہو سکتی ہے. جو ہمارے پاس حنبلی مذہب ہے اس کے حساب سے اس شخص کے اوپر جرمانہ بن سکتا ہے عورت کو دے. اور یہ سب جو شرع کے اصول ہیں ان سب کے مطابق یہ شریعہ کے اندر سے انہوں نے نکالے ہیں اصول. تو کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے جورسپروڈنس جو ہمارا اسلامک لا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عورت کے اوپر آپ ماریں تو آپ کے اوپر حد نافذ ہو سکتی ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام عورت کو مارنے کی اجازت دیتا ہے یا بیوی کو مارنے کی اجازت دیتا ہے؟ مطلب کہ بہت ہی ایک نیرو اسٹرپ ہے جس میں یہ چیز الاؤڈ ہے, اس میں بھی اتنی زیادہ سختی زیادہ مرد پر ہی ہے. اچھا ایک چیز میں نے بھی فیل کیا ہے جو میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ کہ جتنے بھی ابھی ہم نے کریٹیسزم میں سوال ڈسکس کیے ہیں جو بھی اینٹی اسلام کے یا جو لوگ اسلام کو نہیں سمجھتے ان کے سوالات ہم نے ڈسکس کیے ہیں نا, ان سب میں ایک چیز کی سملیرٹی تھی کہ ان کو جن جن چیزوں سے اعتراض ہے, جیسے مرد کا حاکم ہونا, عورت کا حجاب کرنا, اور بھی ہم نے جو چیزیں ڈسکس کرنی بھی آگے, ان سب میں ایک سملیرٹی یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سسٹم کے اندر موجود ہیں اور بہت ہی ویل ڈیفائنڈ ہیں. وہ ہمارے سسٹم کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہوتے؟ اس لیے ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ چیز بری ہے. جیسے عورت کا حجاب کرنا ان کو برا لگتا ہے, مرد کی حاکمیت بری لگتی ہے. لیکن اگر وہ ہمارے سسٹم کو دیکھیں گے, اس کی طرح لانگ ٹرم ایفیکٹس کو دیکھیں گے, تو ابھی وہ تو ہم نے لاسٹ ٹائم فیمنزم والے ایپیسوڈ میں بات بھی کی تھی نا اس پہ کہ لانگ ٹرم میں دیکھیں کہ کون سا جو خاندانی سسٹم ہے وہ زیادہ سکسیسفل رہا ہے. ان کا خاندانی سسٹم اپنے انہی رولز کی وجہ سے تباہ ہو گیا, اور ہمارے پاس شاید یہ واحد ایک اچھی چیز بچی ہے. دیکھیں نا وہ تو پھر کمپیریزن اگر آپ دونوں کا کرنا چاہیں, امریکہ کو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ 50% ڈیورس ریٹس ہیں. 50% ڈیورس ریٹ ہیں. آپ کے پاس تقریباً ہر سال 2 سے 2.5 لاکھ سے زیادہ بچے اسقاط حمل کرتے ہیں بچے. اور اس کے بعد آپ کے پاس جو ان کے پاس پری میرٹل ہے یا پھر پری میرٹل ریلیشن شپس ہیں, شادی سے پہلے ریلیشن شپ, وہ آپ کے پاس رائز میں 70-80% لوگ. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو ڈومیسٹک ابیوز ہے ان کی اسٹیٹسٹک اگر امریکہ کے یو کے اٹھا کے دیکھیں وہ کافی زیادہ ہائی ہیں. مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو وومن رائٹ جو ہم نے چوز کیے ہیں وہ پوری دنیا پہ امپوز کریں, کیونکہ پوری دنیا ہمارے سے ان پڑھ. یہ جب کولونائزیشن ہوئی, کولونائزیشن بھی تو سیویجز کو انلائٹمنٹ کرنے کے لیے شروع ہوئی. کولونائزیشن انلائٹمنٹ پیریڈ جس کو کہا جاتا ہے. یہ سارے سیویجز نے ساری پوری دنیا ان کو اپنے حقوق دیں, اپنے فرائم دیں. پھر اس میں فرانس وغیرہ اور باقی جو یو کے تھے انہوں نے کوششیں کی کہ عورتوں کا حجاب اتاروا جائیں ادھر سے. تو یہ ساری کوششیں صرف اس مینٹالٹی سے آتی ہے کہ ہم ان سے سپیریئر ہیں. یہ اگر لبرلزم کی بات کرتے ہیں, آپ پیورلی لبرلزم جانا چاہیں تو اگر ایک ملک اپنی مرضی سے وہاں کی خواتین کے حقوق ڈیفائن کر رہا ہے, ایک مذہب اپنی مرضی سے ڈیفائن کر رہا ہے, آپ لبرلزم کے اصولوں کے مطابق ان کو ویسے جانا چاہیے. مگر آپ دنیا میں دیکھ لیں, افغانستان کچھ کرے یا سعودی عرب کچھ کرے, پوری دنیا اس کے اوپر آواز اٹھائے گی. فرانس اگر کر لے کچھ, فرانس اگر حجاب نہ پہنے لے تو اس پہ آواز نہیں اٹھے گی. سویڈن اگر کر لے اس پہ آواز نہیں اٹھے گی. اگر ہالینڈ عورتوں کو منع کرے کہ کم کپڑے پہن کر جائیں تاکہ وہ ریپ وغیرہ شکار نہ ہو, اس پہ آواز بالکل نہیں اٹھے گی, اس کو ابھاریں گے, پر آواز ہمیشہ اسلام پہ اٹھے گی. بالکل ایسے ہی. اچھا اگلا سوال جو ہے یہ بڑی حساس نوعیت کا ہے, وہ یہ کہ پچھلے دنوں یہ معاملہ بھی بڑا ہینڈ رہا ہے کہ حضرت عائشہ کی شادی کو لے کر بہت زیادہ سوال کیے جا رہے ہیں, اس میں کچھ
گستاخیاں بھی ہیں اور کچھ اس طرح کی چیزیں بھی ہیں. تو یہ چیز میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت عائشہ کی شادی میں کیونکہ ان کی تھوڑا سا ایج ڈفرنس تھا اور اس طرح کی جو چیزیں موجود تھی اس میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ رہنمائی کریں. دیکھیں پہلی بات تو اس میں ہے کہ ایج ڈفرینس کیوں بری چیز ہے. سمپل ایز دیٹ. وہ آج بھی امپلیمنٹ ہو رہا ہے اسی طرح. نہیں صرف ایج ڈفرینس کو جو ٹیبو یا پھر برا سمجھا جا رہا ہے یہ صرف آج کی نوعیت میں ہے. اگر آپ یہاں تک دیکھیں کہ انٹرنیٹ پہ آپ کے پاس 25 سے 18 سال اتنا ایج ڈفرینس پہ برا سمجھا رہے ہیں. یہ کب سے شروع ہوا؟ یہ شروع ہوا جب آپ پاس ٹین ایجز انٹروڈیوس کروائی گئی. ٹین ایجز انٹروڈیوس کروائی آپ کے پاس 19 سینچری میں. اس سے پہلے ٹین ایجز کا کنسیپٹ نہیں تھا. آپ بچے ہوتے تھے, آپ بڑے ہوتے تھے, درمیان کوئی آپ کا لڑکپن کا کوئی کھیل نہیں تھا. اور اب آپ اس کو اب دوسرے اس کا معاملہ آتا ہے. اب دوسرا جو مین ایشو آتا ہے ان کو وہ یہ آتا ہے کہ عائشہ رضی کی عمر بہت کم تھی. عائشہ رضی کی عمر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بخاری اور مسلم کے حساب سے عائشہ کے اپنے الفاظ سے 6 یا 7 سال جب ان کا نکاح ہوا اور 9 سال پہ دونوں روایت کے مطابق ان کی رخصتی ہوئی. پہلی بات تو یہ کہ اسلام کے اندر اصول ہے کہ آپ نکاح کسی بھی ایج پہ کر سکتے ہیں. اصولاً جو اس نکاح کے بعد رضامندی ہے یا رخصتی ہے وہ ہوتی ہے لڑکی کی رضامندی سے. مثال کے طور پہ آپ نکاح کر سکتے ہیں ایک لڑکی سے جو نابالغ ہے ابھی, پر اس لڑکی کے ساتھ فزیکل انٹریکشن کوئی نہیں ہوگا. اس وقت نکاح کا صرف یہ ہوگا کہ جس شخص نے نکاح کیا ہے اس کے اوپر ساری ذمہ داری ہے اس لڑکی کی, جیسے اس کے اوپر ہوتی ہے, شوہر کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ سارا اس کا مال خرچہ وغیرہ سب کچھ سنبھالے. اس کے بعد اس لڑکی کی اجازت, بلوغت کے بعد اس لڑکی کی اجازت سے نکاح ہوتا ہے. اور اس میں تیسری ہوتی ہے کہ باپ کی اجازت بھی چاہیے ہوتی ہے, ولی کی اجازت چاہیے ہوتی ہے اسلام میں. اب ایک لڑکی اگر اپنی مرضی سے اپنے باپ کی مرضی سے شادی کرے اور اس شادی میں اس کو کوئی ایشو بھی نہ ہو, اور عائشہ کے مطابق تو آتا ہے وسلم کی سب سے زیادہ پسندیدہ بیوی تھی حضرت خدیجہ کے بعد, اس میں ایشو بھی نہ ہو, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد عائشہ نے کوئی نہیں کیا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ وکٹم تھی اس ٹائم, تو وفات کے بعد ان کو بولنا چاہیے جب ان کے پاس ایک فالوئنگ بھی تھی, ان کے پاس باقاعدہ کافی تعداد لشکر بھی تھا, کافی پاور اسٹرانگ وومن تھی ایک مسلم ہسٹری میں. اور نبی کریم کی اور حضرت عائشہ کی شادی کی تو مثالیں مطلب ایک میرڈ لائف میں تھی, ان کی تو مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں. جیسے وہ جو نیزہ بازی کی مشقیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کرتے تھے اپنی موڑ میں. اب اس میں جو مین ایشو آیا تھا ان کا آخری کا مین ایشو آیا تھا, وہ چاہتے ہیں کہ ایک لڑکی آج کی جو 6 سال کی لڑکی ہے, آج کی آپ لڑکی کو کمپیئر کریں 1400 سال پہلے لڑکی سے. آج کی ہمارے پاس ڈیتھ ایج کیا ہے, ایوریج ایج کیا ہے مرنے کی؟ نہیں 65 to 75 اگر ایوریج ایج ہے ڈیتھ ریٹ. اگر آپ پری اسلامک عربیہ میں جائیں آپ کے پاس ایجز ملیں گی 25 to 35, یہ مرنے کی ایج ہے. اب آپ 25 35 جہاں پہ لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ جا کے لوگ اس کے جی بھائی آپ نے 18 سال کے بعد شادی کرنی ہے, اور بچے کا اس نے ریٹس کرنے 7 سال کی عمر بچے سارے مر جائیں گے. وہاں پہ آپ کے پاس دیکھیں جتنی فیمائنس تھے, جتنی آپ کے پاس بیماریاں پھیلتی ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کہ آپ کے پاس آتے ہیں لڑکوں میں کافی وبا پھیلی تھی وہاں پہ مدینہ کے علاقے میں. اب اس کو دیکھیں, اس کے علاوہ وہاں پہ جنگیں بہت ہوتی تھی عرب کے معاشرے میں, ان کو دیکھیں اور اس کے حساب سے اس معاشرے کے دیکھیں. یا یو کے میں آپ کو بات بتاؤں, یو کے میں اگر ایک لڑکی جائے 10 سال کی بچی ہاسپٹل جائے تو اس کے اگر پیٹ میں درد ہو اس کے سارے ٹیسٹ کے ساتھ ایک پریگنینسی کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بایولوجیکلی لڑکیاں 8 سے 12 سال کے پیریڈ میں میچور ہو جاتی ہیں, بایولوجیکل پیریڈس آ جاتے ہیں. اگر آپ اس کو گرم علاقوں کی طرف لے کے جائیں, گرم علاقوں میں اس سے بھی جلدی ہوتی ہے میچور. اور یہ بھی ایک ریزن دی جاتی ہے کہ کیونکہ سعودی عرب کا جو وہ کافی گرم سیرا علاقہ ہے, سب کافی مرطوب علاقہ ہے کہہ رہے ہیں آپ. اب آپ کے پاس آتا ہے ایک لڑکی 6 سے 9 6, اب اس میں مین ایشو آ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے, مثال ہے مسلمانوں کے لیے. تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر سے لڑکی ہنس شادی کی تو آپ لوگ بھی کریں 6 سال کی عمر سے. اس میں جو مثال ہے نا وہ غلط لی ہے. جو اس میں مثال ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک نابالغ لڑکی سے شادی کی, پہلی بات تو یہ کہ رسول وسلم رکے کیوں 3 سال. اگر آپ رسول وسلم کو شادی کوئی اور موٹو ہوتا ہے تو آپ فوراً نکاح اس میں کنسمٹ کرتے, رخصتی ہو جاتی ہے اور آپ گھر چل جاتی ہے عائشہ. وہاں 3 سال کا جو ویٹنگ پیریڈ ہے وہ بیسکلی یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ ایک نابالغ سے شادی نہیں ہو سکتی, آپ ہمیشہ صرف بالغ سے ہی رخصتی کرتے ہیں, فزیکل انٹریکشن کر سکتے ہیں. تو اس میں جو جواب آتا ہے تو یہ اگر آپ ہسٹری میں بھی دیکھیں 18ویں صدی سے آپ پیچھے دیکھیں پوری ہسٹری میں ایک دفعہ بھی اس کے اوپر ریز نہیں ہوئی کنسرن. کیوں نہیں ریز ہوتی؟ اس وجہ سے کہ 18ویں صدی تک پوری دنیا یہ کام کرتی ہے. یو کے ملک کیونکہ 1960 تک امریکہ میں لیگل ایج تھی میرج کی 10 سال, ڈیلاویر کے اسٹیٹ میں امریکہ میں 7 سال تھی 1962 تک. یہ ابھی کی بات ہے, 20ویں صدی کی بات ہے.
اور آپ کرٹیسائز کیسے کر سکتے ہیں کہ ایک معاشرہ جو آپ سے 1400 سال پہلے رہتا تھا، جس کے الگ اتوار تھے، جس کے الگ ڈیتھ ریٹ تھے، جس کے الگ وہاں پہ آپ کے میچوریشن ریٹ تھے، اب اگر 16 سال کے وہاں پہ لڑکے 12 سال کے 13 سال کے وہ جنرلز بن رہے تھے، اس کو آپ کمپیئر کریں آج کے معاشرے سے جہاں پہ 18 سال کے لوگ پی ایس اسٹیشن پہ بیٹھے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی، بالکل ایک لیجٹ پوائنٹ بنتا ہے ہمارے پاس. تو آپ کو بس کیسے زیادہ تو جو اس میں کرٹیسزم ہے وہ زیادہ ہپوکریسی کی بیس پر ہے نا. ان کے اپنے رولز وہاں پر کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر ہم پر وہ کچھ اور چیزیں لاگو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں فیلیسی آف پریزنٹزم. آپ آج کے معاشرے کے جو روایات ہیں، جو روایات، ان کو آپ کسی بھی سینچری میں پیچھے جا کے امپوز نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. آج کے معاشرے میں آپ کے پاس جو امریکہ وغیرہ ہے، وہاں پہ کزن میرج کو ٹیبو سمجھا جاتا ہے. کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس کی اگر ہسٹری دیکھیں تو یورپینز کزن میرج تو کیا کیا سبلنگ میرج کرتے تھے، اس کی وجہ سے ٹیبو سمجھا جاتا ہے وہاں کی ہسٹری کے حساب سے. اب ان کی وہ ہسٹری ایک اسپیسیفک ہے، وہ اگر اس پوری ہسٹری کو پورے ملک پہ پورے دنیا پہ پوسٹ کرنا چاہیں تو یہ آپ کو غلط ہوگا. سملرلی اگر آپ آج کے جو رولس ریگولیشن ہیں، آج کی جو عمریں ہیں آپ کی میچوریشن، ان کو کمپیئر کرنا چاہیں پیچھے سے، تو آپ کو غلط کرنا چاہیے. آپ کسی کو کمپیئر نہیں کر سکتے. اور یہ بھی بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ڈسکس کیا کہ مطلب دونوں ٹائم لائنس کو ہمیں اس طرح کمپیئر کرنا ہی نہیں چاہیے ڈائریکٹلی. جہاں پر ایک 17 سال کی عمر میں جنرل بن رہا ہے جو آگے ایک بڑے خطے پر جو ہے نا اس نے فتوحات کی، اور دوسری طرف آج کا زمانہ جہاں پہ واقعی 18 سے 19 سال بلکہ 25 سال تک لوگ جو ہے نا وہ پلے اسٹیشن پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا، اس میں نا ایک گستاخی کی جاتی ہے، وہ بھی مینشن کرنا چاہیے یہاں پہ، کہ ان کا ساتھ اعتراض، یہ جب ساری بات ہوتی ہے تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شہوت کا معاملہ تھا، کہ وہ عام لوگوں سے زیادہ شہوانی خواہش رکھتے تھے نعوذ باللہ، تو اس وجہ سے انہوں نے اتنی کم عمر کی لڑکی سے شادی کی اور اتنی زیادہ شادیاں کی. تو یہاں پہ یہ کلیئر کرنا چاہیے کہ دیکھیں، ایک انسان اگر اس طرح کا کوئی جذبہ رکھتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بہت جلدی شادی کرے گا، ایسا ہی ہوگا نا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب شادی کر رہے ہیں؟ 25 سال کی عمر میں. اور شادی کس سے کر رہے ہیں؟ ایک 40 سال کی خاتون سے، جن کی آلریڈی 2 دفعہ شادی ہو چکی ہے. یہ نہیں پتا میں، ٹھیک ہے، چلیں ایک یا 2، ایک دفعہ تو لازمن ہے نا، ان کی شادی ہو چکی. اچھا، دوسرا معاملہ یہ کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی کی یہ شادیاں کی، یہ ساری 50 سال کی عمر کے بعد ہیں، جس میں خاص طور پہ مینشن کیا جاتا رہا بار بار کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک صحابی گئے ہیں جی حبشہ میں، تو وہ وہاں پہ ان کی وفات ہوئی، ان کی بیوی واپس آئیں اور ان سے چلے نبی اکرم سے، یعنی کفالت کا معاملہ. حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نکاح میں لے لیا، یعنی وہ سارا کا سارا کفالت کا معاملہ تھا. تو یہ اعتراض بھی دور کر دینا چاہیے یہاں پہ کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، اگر ہوتا تو پھر بالکل مختلف چیزیں چل رہی ہوتی. ایگزیکٹلی، یہ کچھ ہم نے آج بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کیے جو کہ کافی ہنٹرنٹ بھی ہیں. اور فار ایگزامپل ہمارے جو یوتھ ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں نا، ان کو اس بات کا پتہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر اس طرح کا کوئی سوال آتا ہے تو اس کو کس طرح سمجھنا ہے، اور اگر جواب نہ ہی دیا جائے تو مطلب اپنی سمجھ کے لیے یہ سب چیزیں ہمیں پتہ ہونی لازمی ہے. تو یہ سارے سوال آج ہم نے ڈسکس کیے. اگر ہم سے کوئی ایسا سوال یا ایسا کوئی کرٹیسزم چھوٹ گیا ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، ہم اس کو بھی نیکسٹ انشاءاللہ اپنی ویڈیو میں ایڈ کر لیں گے. مزید یہ کہ اب آ جاتے ہیں فیمنزم کا جو ایک مہم چلی، اور اس میں کچھ بڑے ہی عجیب غریب قسم کے نعرے جو ہے نا انہوں نے عورت کے حقوق کے نام پر جو ہے نا انہوں نے دیے کہ یہ نعرے ہیں ہمارے اور ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ اسلام اس حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے. سب سے پہلا اور سب سے مشہور نعرہ میرا جسم میری مرضی. یہ اصل میں وہ نعرہ ہے کہ جس کو آپ دیکھیں کسی بھی پیرائے میں دیکھ لیں، کسی بھی لاجک میں دیکھنے کی کوشش کریں، دنیا کے کسی لا کسی قانون میں یہ فٹ نہیں ہوتا. یعنی ایک محلہ ہے، اس کے اندر لوگ رہتے ہیں اور اس کا ایک سسٹم ہے، اور اس میں سے 10 لوگ کہہ دیتے ہیں میرا جسم میری مرضی، میرا گھر میری مرضی. تو وہ محلے کا نظام چل سکتا ہے، ایک ملک، ایک شہر، یعنی کسی سطح پہ کوئی ایسا سسٹم، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا نعرہ کہ جس میں ایک اجتماعی نظام میں سے لوگ انفرادیت نکالنا شروع کر دیں، ایک گروہ کے اندر سے لوگ اپنی اپنی ذات کو نکالنا شروع کر دیں، تو وہ سسٹم چل ہی نہیں سکتا. اب یہ جو نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی، اس کا بالکل یہی، یعنی اس میں تو نیگیٹو پوائنٹس بھی اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ میرا جسم میری مرضی والی بات ہے کیا. جو لوگ ہمارے یہاں پہ جس کو ہم مسلم فیمنسٹ جن کی ہم نے بات بھی کی،
آپ ان کے سامنے وہی باتیں کریں, آپ کو میڈیا پہ نظر آئیں گے وہ لوگ, وہ کہیں گے کہ ہم اس سے جو مطلب یہ لے رہی ہیں نا ہم نہیں لیتے. یعنی ان کا کیا ہے, ان کا یہ ہے کہ ہم جس کے ساتھ مرضی اٹھیں بیٹھیں, جس کے ساتھ مرضی ملیں, جس کے ساتھ مرضی کھائیں پئیں, جس کے ساتھ جیسے چاہیں ہم زندگی گزاریں, آپ کا کوئی لنک نہیں ہے, معاشرے میں ہم جس طرح مرضی رہیں. تو اس کو ہمارے یہاں پہ جو مسلم وہ تھوڑے سے مروب ہوئے لوگ ہیں, لیکن یہ اثرات وہ قبول نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ان چیزوں کو ہم بالکل ان کے کنڈیم کرتے ہیں, ہم ان کو نہیں مانتے. ایک چیز یہ. دوسری اب دیکھیں نا, یہ ساری چیزیں کس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں, ہمارے خاندانی نظام کے اوپر نا, کیونکہ وہ جتنی چیزیں لے کر آئے ہیں وہ ساری اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہیں یا نہ رہنا چاہیں ہماری مرضی, ہم اپنے شوہر کے علاوہ کہیں اور کسی کے ساتھ دوستیاں کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں یہ ہماری مرضی, ہم کھانا پکانا چاہیں یا نہ پکانا چاہیں یہ ہماری مرضی. تو یہ گھر چل سکے گا؟ نہیں چل سکے گا. تو یہ نعرہ اصل میں دونوں طرح سے ہمارے لیے خطرناک ہے. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو عام لوگ ہیں, بے شک وہ ان کو کسی نہ کسی طرح ایکسیپٹ کر رہے ہوں, اس نعرے کو قبول نہیں کرتے. لیکن میں ایک چیز ان کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جس فکر کے ساتھ وہ یہ نعرہ لگا رہے ہیں, اگر آج آپ اس سے متاثر نہیں ہو رہے لیکن آپ ان کو کسی نہ کسی طرح سپورٹ کر رہے ہیں, تو آپ کی نسلیں ضرور متاثر ہوں گی, کیونکہ اس کے اثرات پھر آئیں گے ضرور. تو اس لیے اس سے بہرحال بچنا چاہیے. اس میں پھر یہ آتا ہے کہ اگر میرا جسم میری مرضی نعرہ ہے, پرنسپل اس کا بیسکلی یہ لایا کرتا ہے کہ میں جو مرضی چاہوں کروں, معاشرے کو کوئی حق نہیں کہ مجھے ڈکٹیٹ کرے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ ابھی تو یہ نعرہ پیش ہو رہا ہے صرف عورتوں کے حقوق کے حوالے سے, اس کو سامنے رکھ کر اس کا لبادہ چڑھا کے پیش کیا رہا ہے. آپ اس کو ذرا اور ایکسٹریم پہ لے کے جائیں, ذرا LGBT پہ آ جائیں, آپ ہم جنس پر اس پہ آئے, اس پہ بھی لوگ دو جوڑے آپس میں یہی کہیں گے میرا جسم میری مرضی, ہم جو مرضی چاہیں معاشرے ٹریڈ نہیں کر سکتا. آپ اور ایکسٹریم پہ لے کے جانا چاہیں, 2-3 لوگ خودکشی کرنا چاہتے ہیں, ہمارا جسم ہماری مرضی آپ نہیں کر سکتے, آپ اس کو ایکسٹریم پہ لے جا سکتے ہیں. مسئلہ یہ آتا ہے یہ پرنسپل ٹھیک نہیں ہے. اس پرنسپل کو اگر آپ لے کر چلیں گے, آپ کو یہ ساری ایگزامپلس, کیونکہ اگر آپ ایک چیز کو مان لیں گے آپ کو آٹومیٹکلی ساری چیزوں کو ماننا پڑے گا, ورنہ آپ منافقت میں چل جائیں گے. یہ آپ کا مسئلہ ہوتا ہے اس معاشرے کو. ایگزیکٹلی. اور دوسری بات کی جیسے زید بھائی نے بات کی نا کہ ہمارا جو اسلام کا بیسیکلی جو سارا سسٹم ہے نا وہ بڑا ویل ڈیفائنڈ اور آرگنائزڈ ہے. آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز نکال نہیں سکتے. اور اجتماعی سسٹم تو اس لیول تک آرگنائز ہے کہ اگر کسی گھر کی جو دیواریں ہیں وہ چھوٹی ہوتی ہیں نا تو یہ تک اجازت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ والا بندہ اگر گھر بنا رہا ہے تو اتنی اونچی کر لے کہ ان پر ہوا اور سورج کی روشنی بھی نہ پہنچ سکے. تو اس طرح کے سسٹم میں اگر آپ کہیں کہ بھائی ہمارا سسٹم ہمارا جسم ہماری مرضی, تو obviously وہ ایک سینس نہیں کرتی بات. اور ویسے بھی جیسے ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ یہ کوئی ایسا کوئی فیکٹ یا کوئی ایسی کوئی نظریہ نہیں ہے اس میں, یہ صرف ایک بغاوت کا ایک نیا طریقہ یا نیا نام ہے. اچھا جی, اگلے سوال پر آ جاتے ہیں. وہ ہے کہ کیریئر اور شادی, عورت سے متعلق کہ عورت کے کیریئر اور شادی میں اس کو بڑا وہ کیا جاتا ہے, ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے کہ کیریئر وائز وہ بہت زیادہ اوپر نہیں جا سکتی, اس کی جلدی شادی کرا دی جاتی ہے. یہ دیکھیں مسئلہ اس کا یہ آتا ہے کہ جلدی شادی کیوں, پھر سے وہی مسئلہ آیا تھا کہ بس کیوں بری چیز ہے. پہلے آپ یہ بات بتائیں, یہ آپ آٹومیٹکلی ایزیوم کیوں کر رہے ہیں کہ شادی بری چیز ہے. آپ کے پاس میمز وغیرہ آتی ہیں سوشل میڈیا میں, آپ دیکھتے رہوں گے جلدی شادی کرنے سے بہتر ہے کہ جلدی شادی غلط کرنے سے بہتر ہے بندہ دیر سے شادی کرے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ امریکہ میں دیکھیں, باقی ممالک میں دیکھیں جن میں شادیاں دیر سے ہو رہی ہیں, 40+ عمر میں دیکھیں, ان کے ہیپینس ریٹس دیکھیں, ان کے سوئسائڈ ریٹس دیکھیں, ان کے ڈپریشن ریٹس دیکھیں. جلدی شادی اور دیر سے شادی اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. اسلام آپ کیریئر کو نہیں روکتا. اسلام آپ کو صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ پریفر کریں شادی کو, آپ کیریئر بنانا ہے. عام جیسے ایجوکیشن ہوتی ہے عام طور پہ, آپ نے FSC کر لیا, آپ نے BSc کر لی, آپ عام طور پہ FSc یا BSc کے بعد ہی ہوتی ہیں شادیاں. یہاں پہ بہت کم ہوتے ہیں اگر آپ پاس میٹرک کے بعد آ جائے, وہ بھی نکاح ہوتے ہیں کیونکہ 18 سال کے بعد ہمارا ملک کا لاء. تو 18 سال کے بچے اگر شادی کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں تو اس میں کیا آپ کے پاس ایشو آ جاتا ہے. آپ کے پاس پچھلے آپ دیکھیں 1-2 سال پہلے میرے خیال میں ایک کپل مشہور ہوا تھا, ان کی چھوٹی عمر میں شادی ہوئی تھی پاکستان میں. جی ہاں, تو کیریئر اور شادی دو آپ کے پاس آپشنز ہیں, دونوں ایک ساتھ چلا سکتے ہیں, آپ چلا رہے ہیں, ویل اینڈ گڈ. آپ نہیں چلا سکتے, آپ شادی کرنا چاہتے ہیں, آپ کیریئر کو نہیں چلا سکتے شادی کے ساتھ ساتھ معاملہ کے ساتھ, آپ جو اپنے ہسبینڈ ہیں یا آپ کے ہونے والے ہسبینڈ ہیں ان سے بات کریں, آپ ڈسکس کر لیں. عام طور پہ فیملیز طے کر لیتی ہیں کہ MBBS کرنا ہے تو بچی MBBS کر رہی ہے تو یہ MBBS پورا کرے اپنے, شادی سے پہلے معاملہ طے ہو جاتے ہیں. یہ کوئی امپاسبل کام نہیں ہے, یہ سارے ہمارے پاس آس پاس دیکھتے ہیں لوگ کر دیتے ہیں. اس میں کوئی زیادہ مشکل کام نہیں, ناممکن کام نہیں کہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے. میں کیریئر پورا بنا لوں پھر ہی شادی کروں گا.
کیونکہ آپ دیکھ لیں آپ کیریئر بنانے کی بات کرتے ہیں, کتنی عمر میں کیریئر بنتا ہے آپ کا؟ 35 ایئرس تک جا کر آپ کیریئر بنتا ہے. آپ ایک عام بی ایس سی کو دیکھ لیں, آپ نے ایف ایس سی کی, آپ اس میں بی ایس کریں 4 سال کا, اور اس کے بعد آپ ماسٹرس کریں, ایم ایس کریں, ایم فل کریں, پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی کریں, یہ آپ کا کیریئر ہے, پورا پاس ہوئے ہے نا. پی ایچ ڈی تک کریں, آپ کی عمر کیا ہوگی؟ 35 سے اوپر. 35 سے اوپر آپ شادی ہونے جائیں, دیکھیں وہ کتنے ملتے ہیں؟ نہیں ملتے. یہ عام ایک معاشرے میں ہوتا ہے کہ عام طور پر پریفر کیا جاتا ہے کہ کم عمر شادی کی جائے. اور ویسے بھی اس معاشرے میں جتنی زیادہ ایک لڑکا لڑکی کی انٹریکشن ہو گئی ہے نا, تو یہ بھی بہتر ہوگا کہ اگر آپ جلدی شادی کر لیتے ہیں, آپ ان کیونکہ آپ اب جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ 35 سے اوپر سال کی عمر تک آپ جو ہے نا وہ فائنینشیلی اسٹیبل ہوتے ہیں, اپنا کیریئر بناتے ہیں, تو تب تک تو آپ کے پاس اتنے زیادہ خطرے ہوتے ہیں کسی بھی دوسری طرف کی ضرورت نہیں, یہ تو اس راستے کو کھولنے کے لیے ہے نا کہ وہ انٹریکشن ہوگا تو اس سے اگلا کام بھی ہوگا. یہ شادی جو لیٹ کی جا رہی ہے اسی راستے کو کھولنے کے لیے کہ آپ پھر سب کچھ کریں. اچھا, اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ پیرنٹنگ کے حوالے سے بہت اس میں نا فائدہ مند بات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسئلہ ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں. اب بچے کی عمر بلکہ جنریشن بدل رہی ہے نا, اور اس میں اتنے مسائل آ رہے ہیں, ان چیزوں کا والدین کو نہیں پتہ جن سے بچے واقف ہیں, اور اس کے بہت بھیانک اثرات ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے یہاں پہ میرا یہ خیال ہے کہ ہر بچہ اپنے والدین سے کسی نہ کسی انداز میں وہ باغی ہوا ہے. یعنی وہ 10% ہوگا, کوئی 20, کوئی 30, یہ ریشو آپ نکال سکتے ہیں, لیکن باغی ہر بچہ ہے. اس کی وجہ یہ آ رہی ہے, یہ جن کی کپل کی انہوں نے بات کی, اب ان کے ہاں وہ ایک بچہ پیدا ہو گیا. اب دیکھیں اس کے والد صاحب ہیں جی 18-19 سال کے, وہ بچہ پیدا ہو گیا, جنریشن میچ کر گئی, چیزیں میچ کریں گی, کیمسٹری میچ کرے گی, ہر لحاظ سے وہ کتنا پیارا گھرانہ بنے گا. بچہ اپنے والد سے ہر چیز ڈسکس کر سکے گا, اس کے والد اس کی ہر چیز سمجھ سکیں گے اوبویسلی. اب ایک جو والد صاحب ہیں وہ 35-40 سال کے ہیں, اور تب ان کا بیٹا پیدا ہوتا ہے یا بیٹی پیدا ہوتی ہے, تو اوبویسلی وہ 40 سال کا گیپ کو تو پورا نہیں کر سکیں گے نا, ان کی چیزیں نہیں سمجھ سکیں گے. ایگزیکٹلی. اچھا, اگلا جو سوال ہے یا اگلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مرد عورتوں کے حقوق پہ جو بات کرتا ہے اس کے بارے میں بڑی کرٹیسزم ملتی ہے. دیکھیں, مرد تو عورتوں کے حقوق پہ بات اس لیے کرتا ہے کہ عورتیں جڑی ہوئی ہیں معاشرے کے ساتھ, اور معاشرہ جڑا ہوا ہے مرد کے ساتھ, اور اس معاشرے کے اندر یہ اصول ہے ہر معاشرے کا کہ جہاں پہ کسی کے بھی حقوق, یہ اصل میں اعتراض ہو, اس لیے یہ فیمنسٹ کا اعتراض ہے کہ وہ بات کیوں کر رہے ہیں ہمارے حقوق کے بارے میں. تو ان کا اعتراض اس لیے ہے کہ کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی کسی کو بھی اپنے ساتھ گھر میں لے آئے اور اس کو اعتراض کا حق نہ ہو. ایک باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی لائن میں کھڑا ہو کے مرد جس نے جو ہے وہ شناختی کارڈ صرف اپنے احساسات کی بنیاد پہ اپنے وہ اصول چینج کیے ہوئے ہیں سارے, اور اس نے لکھوایا ہوا ہے کہ میں عورت ہوں صرف احساسات کی بنیاد پہ, وہ اس کے ساتھ لائن میں کھڑا ہو کے کوئی بل جمع کروائے, یا یونیورسٹی میں کسی کلاس میں اس کے ساتھ چیئر لگا کے بیٹھے. کسی غیرت مند باپ, بھائی, بیٹے کو یہ چیز قبول نہیں ہے. تو یہ ہماری اجتماعی نظام کو ہٹ کر رہی ہے, اس وجہ سے مرد بات کر رہے ہیں. جبکہ دوسری طرف ہم اگر بات کریں گے اسلام کی, تو ہم تو کہتے ہیں کہ خواتین کو تو حقوق دیے ہی مردوں نے. یعنی انبیاء کرام کے جو بنیاد ہیں ہمیں حقوق فراہم کرنے کے, خواتین کے حقوق ان کے ذریعے ہم تک پہنچے. جس طرح میں نے احادیث آپ سے شیئر کر دی, انہوں نے زندہ درگور کرنے سے بچایا, انہوں نے مار پیٹ سے بچایا, انہوں نے ایک باندی سے ایک گھر کی ملکہ بنایا. تو یہ سارے حقوق تو مردوں نے ہی دلوایا خواتین کو. تو مرد کیوں نہ بات کریں, مرد ہی بات کریں گے, کیونکہ مرد اس خواتین کے قوام ہیں, اور ان کو یہ دیکھنا ہے کہ ان کے لیے کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے, اور معاشرہ بات کرے گا, کیونکہ معاشرے نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے تباہی کس چیز میں اور فلاح کس چیز میں ہے. تو یہ بنیادی طور پہ چیز ہے. اچھا, ہم نعروں کی بات کر رہے تھے کہ مختلف قسم کے نعرے جو ہیں وہ پاکستان میں خیر یہ چیز بڑی حیران کن تھی میرے لیے بھی, لیکن اس طرح کے بہت سارے نعرے جو تھے اور اس طرح کے سلوگن کو بڑے مشہور ہوئے ہیں, اور ان میں کچھ تو ایسے ہیں کہ جو یہاں پر بیان کیے بھی نہیں جا سکتے. خیر, جس طرح کی ہماری ڈسکشن رہی ہے, مجھے یہ پوری امید ہے کہ جو بھی ہمارا ویور ہوں گے نا وہ اگر بیس پکڑ لیتے ہیں نا, تو ان باقی قسم کے نعروں کو وہ خود ہی وہ اینالائز کر سکتے ہیں اور خود ہی ان کو کر سکتے ہیں. ایک میں بات کرنا چاہوں گا, اپنا کھانا خود گرم کریں. اس میں یہ نعرہ لگتا ہے کہ اپنا کھانا خود گرم کرو. اس کے ساتھ نعرے لگتے ہیں کہ یہ بیسک نعرہ ہے کہ جنڈر رول ختم کیے جائیں, ہمارے مرد اور عورتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں ان دونوں کے آپس میں وہ ختم کی جائیں. اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیوں کی جائیں,
ذمہ داریاں آپ کو خود اللہ نے دی ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کی ہیں, اسلام نے ڈیفائن کی ہیں. یہ ذمہ داریاں کیوں ختم کی جائیں؟ مرد کو قوامیت سے ہٹایا جائے, مرد کو گھر کے کاموں میں ہاتھ اٹھانا چاہیے, اور اٹھانا چاہیے بہت ہوتا ہے, پر جو مین ذمہ داری ہے وہ عورت کی ہے ایٹ دا اینڈ آف ڈے. اور اس کے علاوہ عورت کو باہر کام کرنے دیا جائے, عورت کو گھر میں کھانا دیا جائے, عورت کو بچوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری نہ دی جائے, مطلب اس کو پابند نہ کیا جائے. ہاں, مسئلہ یہ آتا ہے کہ پابند کیوں نہ کیا جائے. دیکھیں جو لبرل ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے, جب وومن رائٹس کی بات ہوتی ہے, آپ یو این کا چارٹر اٹھا کے دیکھیں, ہیومن رائٹس کے جو ٹاپک ہے, ایک بھی ہیومن رسپانسبلٹی نہیں ہے وہاں, سارے صرف رائٹس ہیں, کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے ایک بھی. سارے جو ہمارے پاس 60-70 رائٹس دیے ہوئے ہیں, 30 میں خیال میں آئی تھنک ہے, ان میں ایک بھی رسپانسبلٹی نہیں ہے. سب کے اوپر رائٹس دیے ہوئے کہ آپ نے یہ چیز لینی ہے, یہ چیز لینی ہے, یہ چیز لینی ہے. دینی کیا ہے؟ رسپانسبلٹی کا کوئی چارٹ کلیئر نہیں ہے. دینی کیا ہے وہ نہیں. اگر اسلامک سسٹم ہے آپ کو رسپانسبلٹی سے ہیں. ماں کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بچوں کی اچھی طرح کرے, ذمہ داری کرے. بچوں کی رسپانسبلٹی کہ وہ ماں باپ کی بات ماننے کا ادب کریں. آپ کے باپ کی ایک خاص رسپانسبلٹی ہے, آپ کے ٹیچر کی خاص رسپانسبلٹی ہے. سب کے حقوق کو فرائض ہیں, یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اب آتے ہیں آپ صرف ایک گھرانے پہ, مرد اور عورت پہ. ایک معاشرے میں مرد جب کوئی ظلم کرتا ہے, کون اس کو روکتا ہے؟ ایک مرد ایک عورت پہ ظلم کرے, کون آتے ہیں روکنے کے لیے؟ مرد ہی آتے ہیں, مرد آتے ہیں. جب آپ ایک عورت پہ ظلم ہو رہا ہے, ایک عورت چلاتی ہے, کون آتا ہے سب سے پہلے؟ دوسری عورتیں آتی ہیں, مرد آتے ہیں اس کے اوپر, اور اس مرد آتے ہیں. اگر ایک شخص اگر برا کام کر رہا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے مرد ہی وہ کام کریں گے. اور ایک شخص آپ کے گھر میں کام نہیں کر رہا, ایک مرد, وہ مجبور کر رہا ہے کہ بیوی اپنی کام کرے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورا معاشرہ ہی ایسا ہے. آپ بس جنڈر رولز جو ڈیفائن کیے ہوئے ہیں. اب عام طور پہ آپ یہی دیکھتے ہیں کہ مرد باہر جا کر کہہ رہے ہوں کہ جی ہمیں جاب سے ہٹایا جائے, عورتوں کو جاب پہ لگایا جائے, ہمیں گھر بیٹھنے دیا جائے, ہم سکون سے بیٹھیں. اب دیکھیں نا, ایک میں ایز اے مرد دیکھیں, اگر میں گھر بیٹھے سکون سے کھانا بھی مل رہا ہے, میرے کپڑے بھی صحیح ہو رہے ہیں, سب کام ہو رہے ہیں, اور میں صرف گھر بیٹھنا ہے, کون مرد رک کے کام کرے گا؟ یہ تو انسانی نفسیات ہے. یعنی جو بندہ جو کام کر رہا ہے نا, اس کو جو الٹرنیٹ کام ہے وہ زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے, عورتوں کو یہ پسند آ رہا ہے. لیکن یہ بہت تھوڑی سی بات ہے. جب فطرت کے آپ خلاف جائیں گے تو وہ سارا چیزیں آٹو پہ ڈسٹرب ہو جائیں گی. یہ تو بھی شوق ہے نا, تو شوق ان سے پورا کروا لیں. ٹھیک ہے, یہ جو جس طرح ہم نے بات کی, آپ جمع دار بھی بنیں, آپ جو ہے نا وہ سیوریج لائن کا کام بھی سنبھال لیں, آپ سڑکیں بھی بنوائیں, کر لیں سارے کام. ویسے بھی نا اس میں بڑا بہت زیادہ, جیسے آپ نے بات کی نا کہ کچھ رول جو ہیں وہاں پر عورت کی جو وہ پاپولیشن ہے اس فیلڈ میں وہ بہت زیادہ کم ہے. جیسے فار ایگزامپل فائٹر جیٹس ہوتے بہت کم, مطلب کیونکہ اتنا جگرا نہیں ہوتا, اتنا ان میں حوصلہ نہیں ہوتا. وہ نیچرل چیز ہے نا, وہ بنائی ہی ایک نازک چیز گئی ہے. مرد ہمارے کتنے زیادہ جو ہیروز ہیں, ایم ایم عالم ہیں, اس طرح کے بہت سارے ہیں. عورت مطلب بیسک کچھ نا پرسنالٹی میں ڈفرینسز ہیں جس کی وجہ سے نا ان کے رول ڈیفائن کیے گئے ہیں. ہم اگر یہ رولز ہی ختم کر دیتے ہیں نا ان کے جینڈر رولز, تو اوبویسلی پیچھے کوئی بات رہ نہیں جاتی. دیکھیں دونوں مرد اور عورت میں بایولوجیکلی سائیکولوجیکلی ڈفرینٹ ہیں دونوں چیزیں. مسئلہ یہ ہے کہ ویسٹ چاہتا ہے کہ دونوں کی ڈفرینسز مٹائے جائیں, ختم کیے جائیں. اسلام کہتا ہے کہ دونوں کو اپنے ڈفرینسز کے حساب سے رسپانسبلٹیز دی جائیں, دونوں اپنے اپنے ڈفرینسز کے حساب سے ان کو ابھارا جائے, اور ان ڈفرینسز پہ معاشرہ تخلیق کیا جائے, ان کو اس کے حساب سے حقوق دیے جائیں. اب اسلامک معاشرے میں جنگ کی بات ہو رہی ہے, اسلامک معاشرے میں اسلامک معاشرے میں اگر جنگ ہوتی ہے, تمام مردوں پہ یہ فرض ہے کہ وہ جنگ میں حصہ لیں, تمام مردوں میں, پورے معاشرے میں. عورت پہ نہیں فرض, اس کو والنٹری ہے. وہ بھی عام طور پہ جنگ میں اس کو خاص نہیں ہے. اور اگر جنگ میں وہ شامل ہو بھی صحیح, تو اس کا رول یہ نہیں ہوتا کہ وہ تلوار لے اور جائے, اس کا زخمیوں کو پانی پلا دیا یا کیئرنگ وغیرہ میں, نرسنگ وغیرہ میں ہیلپ کر دیتی ہے. ہاں, تو آپ کو ایسے رولز ڈیفائن ہوتے ہیں. اسی طرح اگر آپ مغربی معاشرے کی بات ہوتے ہیں تو آپ سویڈن, ناروے وغیرہ کے دیکھ لیں, یہاں پہ بالکل کوئی جینڈر رولز نہیں ہے, بالکل آزادی رہتے ہیں. وہاں پہ آپ دیکھیں جو اسٹیم سبجیکٹس ہیں آپ کا, سائنس, میتھمیٹکس, انجینئرنگ, ٹیکنالوجی, ان سبجیکٹس کے اندر 70 to 85% مرد ہیں. حالانکہ آپ کوئی وہ نہیں ہے, وہاں پہ مرد جا رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ جو آپ نے پروفیشن کی بات کی, اس میں بھی مرد جا رہے ہیں. تو یہ سارا آپ کا ڈیفائن ہے, یہ ڈیفینیشن سے نیچرلی اللہ کی طرف سے ہیں, اور ان ڈیفینیشنس کو آپ ختم نہیں کر سکتے ایک اسلام معاشرے کے اندر رہ کر. اگر آپ کو زیادہ ایشو ہو رہا ہے, آپ جنرل اس میں نہیں رہنا چاہ رہے, آپ ویل اینڈ گڈ, آپ جائیں کہیں اور مائگریٹ کر جائیں, آپ کو کوئی نہیں روکے گا. پر آپ اگر اسلامک معاشرے میں اگر آپ آواز اٹھائیں گے اسلام کے خلاف, تو اوبویسلی لوگ روکیں گے, پھر آپ کہیں گے آواز بھی اٹھا رہے ہیں لوگ. یہ ایسی ہے کہ آپ امریکہ میں جائیں, وہاں پہ آپ کہیں کہ ڈیموکریسی بری ہے, کمیونزم صحیح ہے, دیکھیں کتنے لوگ نہیں آپ کے خلاف کھڑے ہوتے.
डिफरेंसेस को ख़त्म करना असल में जुल्म है, यानी ये बात उल्ट हो रही है यहाँ पे ना। इस डिफरेंस को ख़त्म करना खातून के साथ जुल्म है। डिफरेंस को आप ख़त्म करेंगे, देखें जो उसने बच्चा पैदा हुआ है उसके घर में, उसको तो उसने पालना है ना, उसकी उसकी वो जिम्मेदारी तो है। अब उसके साथ अगर आप उसको जॉब पे मजबूर करें, ये जुल्म है, ठीक है। आप वो घर की सारी जिम्मेदारियां जो उसने पूरी करनी है, आपके खाने पीने का बंदोबस्त करना है, आपकी बाकी ज़रूरियात पूरी करनी है, उसके साथ अगर आप उसको कहेंगे कि आप बाहर नौकरी करें, ये जुल्म है। इसी तरह अगर जो उसके साथ, आपको पता है, देखें औरत, ये तो साइंस भी मानती है ना और नफ्सियात दोनों ये चीज़ मानते हैं कि औरत जो है वो जिस्मानी तौर पे भी मर्द के बराबर नहीं है। उसके साथ देखें, अब ये महीने के अंदर भी उसके साथ बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जिसके अंदर वो डिस्टर्ब है। वो अगर कार चलाएगी तो वो ठीक नहीं चला सकेगी, अगर वो टाइपिंग करेगी वो ठीक टाइप नहीं कर सकेगी। इस तरह के इश्यूज आ रहे होते हैं। तो अगर आप उनको मजबूर करते हैं इन कामों के ऊपर, तो फिर असल में ये होगा, वही बात है कि आप असल में खवातीन को मर्द बनाना चाह रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है, आप उनको वही वही चीज़ आ गई ना कि आप सारा कुछ उनसे लेना चाह रहे हैं। हम उनको उसका उसका वो खातून का वकार कह रहे हैं उस चीज़ को, और वो उसको उसी चीज़ को जिल्लत बनाना चाह रहे हैं। सिर्फ इतनी सी बात है। अच्छा, मैं अब्दुल्ला भाई की एक बात दोहराऊंगा कि उन्होंने ना बड़ी क्लियर कट बात कर दी है कि भाई हमारे सिस्टम में ना ये चीज़ें इम्प्लीमेंटेड हैं और इज्तिमाई तौर पर इनका, खैर इनका जो फ़ायदा था, जो नुकसान था, जो ज़रूरत थी, वो हमने बड़ी एक्सटेंसिवली डिस्कस किया है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं मानते हैं तो आप माइग्रेट कर जाएं, क्योंकि इन चीज़ों का ज़रूरत क्या थी ये डिस्कस करना हम पर फर्ज है, और हमने डिस्कस भी किया और बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन फिर भी अगर आपको इस चीज़ पर एतराज़ है कि इस्लाम में ये चीज़ क्यों है, तो ऑब्वियसली इस्लाम में चीज़ है, इसकी वजह हमने डिस्कस कर ली। तो अगर आपको ये नहीं पसंद आती तो आप माइग्रेट कर जाएं। अच्छा, मुझे तो ये बात अब्दुल्ला भाई की बहुत पसंद है। अच्छा, इसी बात के साथ हम अपनी एपिसोड का इख्तिताम करते हैं। आपसे मिलेंगे एक नई एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर सुनना चाह रहे हैं हमें, तो आप कमेंट कर सकते हैं अपनी जो भी आप राय। स्पेसिफिक टॉपिक क्या है, हम अगले महीने शुरू करते हैं अगले पॉडकास्ट से LGBT पे। इसका आजकल हमारे काफ़ी इशू चल रहे हैं, ट्रांसजेंडर बिल पे चल रहे हैं इशू, तो उसको हम डिस्कस करते हैं, उसके टॉपिक। चले ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे तो हम इस तरह LGBT को डिस्कस करेंगे और इसको डिस्कस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।